اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے۔ تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف، یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ، دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال، جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے۔ حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں۔ ساری تبلیغ کا حسن و جمال، ساری تعلیم کا حسن و جمال، ساری عبادت کا حسن و جمال، سارے توحید کا حسن و جمال، ساری عبادات کا حسن و جمال، روزے حج زکوٰۃ کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اخلاق نہیں ہیں تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے، اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا۔ سیکھو اور پھیلاؤ، اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو۔ سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو۔ ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے۔ جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا۔ ماں باپ آ گئے تو قال لا تقل لهما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ کہ ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری جہنم۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تلاوت سنی۔ میں نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں۔ تو حارثہ بن نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی آواز جنت میں کیسے ہے؟ یہ 15-20 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے سپیکر لگ رہے ہیں، اور حارثہ مدینے میں کہتا ہے بسم اللہ تو 7 آسمان چیر کر اس کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے۔ تو اس کے پاس کون سا سپیکر ہے، کون سا مائک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ ماں کا خدمت گزار ہے حارثہ۔ اللہ کو وہ خدمت ایسی پسند آئی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ ماں کے لیے آٹا گوندتے، بیوی سے نہیں گندواتے، سالن بناتے، بیوی سے نہیں بنواتے، روٹی خود پکاتے، بیوی سے نہ پکواتے، پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے، پھر تیل بھی لگاتے، پھر کنگھی بھی کرتے، پھر جوئیں بھی نکالتے، پھر کپڑے بھی دھوتے، بیوی سے نہیں کرواتے تھے، خود کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے چکر میں بیویوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کرتے، جو کہ آج کا ماں باپ بھی نہیں جانتا کہ شریعت کی حد کیا ہے، اور میری بہو پر میرا کتنا حق ہے، میری بہو پر میرا کتنا حق ہے۔ وہ حق کیسے جتلاتے ہیں؟ جیسے بہو نوکرانی ہے اور یہ مالکن ہے، اور آگے بیٹا بدھو ہے، اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں شروع ہوتی ہے، باپ کی حد، بہنوں کی حد، بیوی کی کیا حدود ہیں۔ حدود کے نہ جاننے کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں جو بیویوں کو ظلم کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں ماں باپ کے چکر میں۔ کچھ ایسے ہیں جو بیویوں کے عشق میں ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں اپنی ہی بد مزاجی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے مزاج کے غلام ہیں، نہ برداشت ہے، نہ تحمل ہے، نہ درگزر ہے، ذرا سی بات اوپر نیچے ہو گئی اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ مردانگی سمجھا جاتا ہے، بیوی کے ماں باپ کو رسوا کرنا یہ عزت سمجھا جاتا ہے۔ کیا ظلم و ستم کی اندھیر نگری ہے، تاریک رات ہے۔ میں حکمرانوں کا گلہ کیا کروں، یہاں تو بچہ ظالم ہے۔ میں حکمرانوں کی بددیانتی کا رونا کیا روں، ہمارا تو کلرک بھی بددیانت ہے، ہمارا ریڑھی والا بددیانت ہے۔ کسی ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے، جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھر پھٹے اکھڑتے ہیں، پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے، پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غرق کے دریا ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو،
میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی 3 بیٹیاں دی اس نے ان کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ کہ جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 نہ ہو 1 ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس نے 1 بچی کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا. تمہارے پنجاب میں کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، سارا بھائی خود کھا جاتے ہیں. بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے. یہ ہمارے ذمہ دار اتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں. ظالم پر ظالم آتا ہے، ظالم پہ جنید بغدادی تھوڑا ہی آئے گا. اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا. شادی کی باپ بن کے، باپ مر گیا یہ باپ بنا، اس نے بہنوں کا حق دیا. جو باپ کی وراثت میں بنا، روپیہ بنا یا لاکھ بنا، مرلہ بنا یا مربع بنا، بہن کے حوالے کیا. یہ پتہ پنجاب کے ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے، ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے. پاگل دیوانے، یہ زمین تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، تجھے اللہ نے دی ہے. تیری زمین تو 4 مرلے بھی نہیں، 4 گز بھی نہیں، 4 ہاتھ تیری زمین ہے جہاں تجھے دبا کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تہے خاک تو چورا چورا ہو کے رہ جائے گا. یہ تیری زمین ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق دیا، ان کی شادی کی. شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں. یہ دین بتا رہا ہوں، دین. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف گشت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. دین کا سرا، دین کا عالی سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتا رہا ہوں. اچھے اخلاق، درگزر، محبت و الفت، سہ جانا پی جانا، نفرت کے جواب میں محبت، گالی کے جواب میں دعا، پتھر کے جواب میں درگزر، بخل کے جواب میں سخاوت، توڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنا. میرا نبی فرماتا ہے یہ تم کر لو میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. ماں باپ سامنے ہوں فلا تقل لهما اف، ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتا ہے. کہا اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب بورے والے کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. ہم تو اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں. امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. میں نے خود کانٹے بکھیرے ہیں، میں نے خود کیکر بوئے ہیں. اب میں گندم کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے خود ببول کو بکھیرا ہے، اب میں کپاس کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ جب ماں کا آنسو نکلتا ہے درد سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے. 6 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں تو ماں محو نہیں ہو سکے، ماں نہیں بھول سکے. باپ تو نہ دیکھا نہ یاد، ماں نہیں بھول سکی. ہائے ہائے 57 سال گزر گئے حضرت آمنہ کی وفات کو. 57 سال. 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا. 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں. 57 برس گزر گئے اور آپ 12,000 کا قافلہ لے کر نکلے حج کے لیے. تو اس زمانے کی جو سڑک تھی وہ تھی مدینہ سے ملل،
ملل سے روحا، روحا سے اثایا، اثایا سے عرج، عرج سے ابوا، ابوا سے عصفان، عصفان سے مر الزہران، اور مر الزہران سے مکہ. یہ سڑک بتائی ہے میں نے آپ کو، اب میرے نبی کے زمانے کی سڑک. یہ مختصر ہے 200-250 کلومیٹر. یہ انہوں نے لمبے چکر کاٹ کے سڑک بنائی ہے تو 450 کلومیٹر بنی ہے. فاصلہ اتنا نہیں، یہ بیچ میں سے قافلے چلتے تھے. ابوا ایک وادی ہے، وادی کھلی وادی ہے، وہاں ایک بستی، اب تو وہ قصبہ بن چکا ہے، چھوٹا سا شہر بن چکا ہے. 57 سال گزر چکے ہیں. 12,000 کے قافلے کے ساتھ اب ملل پہنچے، ذوالحلیفہ. وہاں تو اللہ کا حکم تھا قیام کرو، اس لیے قیام کیا، ورنہ قافلے نکل کر ملل آتے تھے. پھر ملل پہنچے تو قافلہ بڑھ گیا. روحا پہنچے اور بڑھ گیا. روحا میں ایک کنواں ہے جہاں آپ نے قیام کیا اور وہاں رات گزاری. ایک کنویں کے ساتھ خیمہ لگایا گیا. اس کنویں کا 70 نبیوں نے پانی پیا ہوا ہے وہاں سے حج کے لیے آنے جانے کے لیے. کہ بنو اسرائیل کے نبی بھی حج مکہ میں کرتے تھے، حج مکہ میں کرتے تھے. نماز پڑھنے کا قبلہ تھا فلسطین بیت المقدس، لیکن حج کرنے کے لیے وہ بھی مکہ ہی آتے تھے. آپ نے فرمایا جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ جب جوفا ایک جگہ تھی وہاں سے گزرے. کہنے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی جوفا. تو آپ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے اور کانوں میں انگلیاں دے کے لبیک اللہم لبیک کا نغمہ گاتے جا رہے ہیں. تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں تو یہ قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا ہے. اس قافلے کے لیے ابوا کی بستی میں انتظام ہو چکا ہے کہ یہ قافلہ ابوا میں جا کے خیمہ زن ہوگا. لیکن آپ چلتے چلتے جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے حکم دیا ادھر ہی خیمے لگا دو. اور وہ جو جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے. 70,000 کو حکم دیا جا رہا ہے یہیں خیمے لگاؤ. کہ سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے نکلا اور میرے اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا. عمرے کا عنوان تھا اور مکے میں ایک عرب سے بات کی، مجھے اپنی گاڑی دو. اس نے ایک بہت بڑا ٹرک نما جیپ مجھے دے دی. کہ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ وہ جنگل میں ہے، پہاڑوں میں ہے، راستہ نہیں ہے، جیپ موٹر عام وہاں نہیں جا سکتا. تو ایک بڑی جیپ اس نے مجھے دی. تو ہم 4-5 ساتھی مکہ سے نکلے، سیدھے ابوا پہنچے. عصر کی ابتدا تھی تو وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جس سے پوچھا وہ کہ جی معلوم ہے. ہم کہ جی آپ ہمیں ذرا رہبری فرما دیں. کہ نہیں جی ہم رہبری نہیں کر سکتے، ادھر پولیس ہے پکڑ لیتے. اوہو، مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یا اللہ میرا تو یہ سارا سفر اس ایک مقصد کے لیے تھا اور میں منزل جیسے پیاسا کنویں پہ پہنچ کے پی نہ سکے، چشمے پہ پہنچ کے پی نہ سکے تو اس کی کیا حالت ہوگی. میری یہ حالت. ہم نے گاڑی موڑی، ایک پیٹرول پمپ آیا. میں نے کہا یار یہاں کھڑی کر دو. غم کی وجہ سے نا، صدمے کی وجہ سے آگے چلا نہیں جا رہا. میں نے کہا ادھر گاڑی کھڑی کر دو. انہوں نے کھڑی کر دی. اب میں بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا کہ یا اللہ میری تو بڑی تمنا تھی. وہ کائنات کی ماں ہے، محمد بن عبداللہ کی نانی، وہ کائنات کی ماں ہے، وہ میری ماں ہے. میں قبر پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی. ایک گاڑی آ کے پیٹرول پمپ پہ رکی. جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں نے ایک ساتھی سے کہا، اس کا نام سعید تھا. میں نے کہا یار اس آدمی سے پوچھو کہ اس کو پتا ہے. وہ بھی وہیں ابوا سے نکلا تھا. تو وہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی صاحب آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. کہا جی آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں میں لے جا نہیں سکتا. ادھر پولیس ہوتی پکڑ لیتی. محبت کے آداب ہی نہیں جانتے. ایسی توحید کیا توحید جو بے ادب بنا دے، اور ایسی محبت کیا محبت جو قبروں پہ سجدے کروا دے. دونوں ہی ناجائز ہیں. توحید میں بے ادب ہو جانا
بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور محبت میں قبروں پہ ہی سجدے کر لینا یہ بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ محبت کے سبق نہیں پڑھے ہوئے، نہ خشک فقہ پڑھی ہے، محبت نہیں پڑھی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبِتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْ زَقَا إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَائِحُ۔ یہ ایک آدمی ایک عورت کا عاشق ہوا تھا، اور ایسے درد بھرے اشعار ہیں کہ میں اب سناتا ہوا اندر سے رو رہا ہوں۔ محبت ایک اور چیز، اور یہی محبت جب اللہ اس کے رسول سے ہو تو ٹھکانے پہ لگی نا، ٹھکانے پہ لگی، پھر اس کے تو اور آداب ہوتے ہیں۔ کہنے لگا جی میری معذرت، میں نہیں لے جا سکتا، پتہ نہیں میری کوئی وہ قبولیت کا وقت تھا جو میں اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا تھا، اس کو کیا خیال آیا، وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ لو بھلا یہ کوئی تک ہے پوچھنے کا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا نام سعید ہے۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام سلمان ہے۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام افضل ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، کہنے لگا وہ اس کا کیا نام ہے؟ ان کا جی اس کا نام طارق جمیل ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ کہاں جی وہی طارق جمیل ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی، میں سن رہا ہوں، پاکستانی تھا۔ کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اب پہ ویکھی جیسے۔ تو اس نے گاڑی وہیں لاک کر دی پیٹرول پمپ پر، اور ہمارے ساتھ جیپ پہ چڑھ گیا۔ 4 کلومیٹر ہم سیدھے چلے کہ 5، پھر سیدھے ہاتھ اس نے گاڑی کو اتارا پہاڑوں کے اندر، اور پھر ہمیں نہیں پتا وہ کدھر لے جا رہا ہے۔ اتنا پتا تھا کبھی یوں لڑکتے کبھی یوں لڑکتے، کبھی ادھر ٹکر کبھی ادھر ٹکر، تنگ راستوں سے گزار 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 گزار، ادھر شام ڈھل رہی، ادھر سورج پیلا پڑ رہا، ادھر پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف، جیسے یہ سائبان اونچا ہے اتنی اونچائی کے، زیادہ اونچے نہیں اتنی اونچائی کے پہاڑ، سیاہ کالے چاروں طرف، جنگل پہاڑ کا ویرانہ، اور کانٹے دار جھاڑیاں جن کے کانٹے زیادہ پتے تھوڑے۔ پھر ایک جگہ تھوڑی سی جگہ آئی کھلی، اس نے وہاں ہمیں اترنے کو کہا، پھر ہمیں لے کے پیدل چلا، پھر پیدل چلایا، پھر پہاڑیوں کے اوپر چڑھا، پھر چڑھتے چڑھتے ایک پہاڑی کے اوپر ہم پہنچے تو اس کے اوپر ایک مربع شکل فرش قدرتی بنا ہوا تھا، ساری پہاڑیاں ایسے نوک سے نوک ملی ہوئی، کونے سے کونا ملا ہوا، لیکن اس پہاڑی کے اوپر جیسے یہ سٹیج کا فرش ہے ایسے کوئی 10 بائی 10 یا 15 بائی 15، وہ اس ہوش کو کوئی نہیں تھا کہ میں فاصلہ ناپوں، بھائی اتنا ہاتھ تھا کہ وہاں ایک کھلا ہموار جگہ تھی، اوپر چوٹی ہموار تھی اور اس کے اوپر وہ قبر تھی۔ سن 2000 میں وہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ 14 صدی پیچھے یہاں میرے رب نے اپنی نبی کی ماں کو اٹھایا، صرف 25 سال کی عمر میں، چاروں طرف سناٹا، آگے ابوا تھا۔ یہ جو میں سفر کر کے آیا یہ 15 سے 16 کلومیٹر ہوگا، تو 16 کلومیٹر بعد اگر موت کا پیغام آتا تو وہاں آبادی تھی، لوگ سنبھالنے والے تھے۔ 4 دن پہلے یہ موت کا پیغام آتا تو مدینے میں ننہال تھے، ہاشم آپ کے پردادا کی بیوی اور آپ کے دادا عبد المطلب کی ماں سلمہ، یہ مدینہ کی ہے، مدینہ بنو عبد الاشہل سے ہے، تو وہاں موجود ہیں رشتہ دار۔ یہ موت 6 دن بعد آتی، 7 دن بعد تو مکے پہنچ جاتے، وہاں سارا خاندان موجود ہے، وہاں سنبھالنے والے اس بچے کو موجود تھے۔ میں تمہیں بورے والا کی ٹھنڈی فضا میں اور چمکتی روشنیوں میں میں تمہیں وہ دکھ درد کیسے بتاؤں اور وہ ویرانی کیسے سمجھاؤں، وہ وحشت کن الفاظ سے بیان کروں جو وہاں چاروں طرف ڈیرا ڈالے ہوئے تھی، اور میں وہاں گم سم کھڑا 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ میرے
میری ماں، کائنات کی ماں، 25 سال کی عمر میں ایک دم موت نے حملہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، واللہ عالم۔ نشانیاں، ماتھے پہ پسینہ، کروٹیں بدل نہیں ہیں، بولا نہیں جا رہا ہے، یہ چھوٹے بھائی سے سنا ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی نشانیاں۔ اور میرا نبی ماں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتی، بولا نہیں جا رہا۔ پھر بجھتی شمع بھڑکی اور ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا کل جدید کل حی میت وکل جدید بال۔ میرے بچے، مجھے لگتا ہے میری کہانی ختم ہو رہی ہے، میرا وقت آ چکا ہے۔ اور اس میں کیا بات ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم روشن ہوگا۔ ولدت طہرا، سارا عالم پاک ہوگا تیری طفیل، اور شمع بجھی۔ اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے۔ 6 سال کے بچے کو تصور میں لاؤ، جنگل میں ماں مری ہوئی ہو، اور یہ بچہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ والضحا کے چہرے والا، یہ واللیل کی زلفوں والا، فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام پانے والا، عسى ان يبعثك ربك مقام محمودہ، مقام محمود کو شرف بخشنے والا، رحمت للعالمین کا لقب پانے والا، شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ، سراج منیر مزمل مدثر، طٰہٰ یاسین حاشر عاقب فاتح خاتم ماہی محمد احمد، رحمت للعالمین۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کی رسالت پہ قسمیں کھائے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ کون ہے جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ یہ کون ہے جس کے اخلاق پہ میرا رب قسمیں کھائے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوذ بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، سب سے پاک خاندان، سب سے پوتر خون، سب سے اعلیٰ نسل۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے من انفسکم پڑھتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں یہ تم میں سے ہے مکے والو، من انفسکم، من انفسکم، اے مکے والو کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ، کوئی ایسی نسل تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھر تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھرانہ تو دکھاؤ، کوئی ایسا عالی نسب تو دکھاؤ۔ یہ سب سے عالی نسب ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے بعد کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بننے والا، تا حال تا یوم آج کے دن تک سب سے زیادہ جس کے فتوے پہ عمل ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ کے بعد، وہ کہتا ہے قیامت کے دن
میری بخشش کا میرے پاس ایک عمل ہے کہ میں اہل بیت محمد سے محبت کرتا ہوں، مجھے آل رسول سے محبت۔ خود بھی اسی خاندان سے ہیں، بنو مطلب سے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہاشم کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں، مطلب کی اولاد ہیں، لیکن اہل البیت تو براہ راست جو محمد مصطفیٰ سے ہاشم کو جاتے ہیں، محبت کیا کرو، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض یہ کفر کا اور نفاق کا حصہ ہے۔ کیا گھر ہے، کیا گھر ہے، ہائے ہائے ہائے، اور کیا آزمائش ہے، اور کیا ابتلا ہے، اور کیا امتحان ہے۔ کس نے قبر کھو دی اللہ ہی جانے، اب وہاں سے لوگ آئے ہوں گے، ام ایمن گئی ہوں گی، 16 کلومیٹر بلا کے لائی ہوں گی، قبر کھو دی گئی، اتارا گیا، نیچے اترے، ام ایمن نے دیکھا تو محمد غائب، معصوم بچہ غائب، بچہ نہیں ہے، کدھر گیا؟ اوپر دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز، ام ایمن اوپر چڑھی تو اللہ کا نبی ماں کی قبر پہ یوں لیٹا ہوا، ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے لیٹا ہوا، ماں کی قبر کے اوپر۔ جب ام ایمن قریب گئی ہیں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، اور ہر دفعہ میرے بندھن ٹوٹتے ہیں کہ تم وہاں تھے ہی نہیں اور میں وہاں پہنچا ہوں۔ ام ایمن ان کو اٹھانے لگتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے یہ معصوم بچہ؟ یہ کہہ رہا اماں تجھے پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ تو ام ایمن نے پکڑا تو کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن اس معصوم کو پتہ نہیں ہے کہ زیر زمین جانے کے بعد پھر ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ 57 برس گزر چکے ہیں اور قافلہ ابوا کے جنگل میں آتا ہے تو میرا نبی کہتا ہے ادھر ہی ڈیرے لگا دو۔ 70,000 آدمیوں کے خیمے لگ گئے اور میرا نبی نکلا اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھا، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور چھوٹے بچوں کی طرح سر گھٹنوں میں دے لیا یوں، اور اس کیفیت میں کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے، کئی گھنٹے آنسو بہائے۔ 57 برس نے صدمے کو مندمل نہیں کیا۔ ہاں پھر کیا سبق سنایا، کیا سبق سنایا، کیا بتلایا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں۔ یہ اخلاق ہیں جنہیں نہ سنا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے۔ تم سے کیا رونا رو، مدرسے والوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، تم سے کیا رونا رو۔ دین کا حسن و جمال عبادت نہیں، اخلاق ہے۔ رات کی تہجد نہیں، حسن سلوک اور میٹھا بول ہے۔ جہاں رشتے ہوں جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو۔ رشتوں کی بات تو رشتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنا سنایا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی تکمیل وہ حسن اخلاق کے ساتھ ہے، وہ درگزر کے ساتھ ہے۔
اس زبان پہ تالا لگانا سیکھو، دل کو پاک کرو بغض سے، نفرت سے، حقارت سے۔ یہ جنت نہیں دنیا ہے، یہاں منفی رویے آئیں گے، منفی بول آئیں گے، سن کے سہ جاؤ، مسکرا دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے جنت الفردوس میں گھر کی چابی محمد سے لے لو اور جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا، میں دے دوں گا۔ تمہیں کہیں گے بس ہار گئے ہو، بس ختم ہو گیا پیچ تھوڑا، اتنا ہی پیچ آئی، نک وٹھا کے بہ گئے ہو۔ یہ شیطان سے بھی بڑے انسان ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے والے۔ ان سے اللہ ایسی نفرت کرتا ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو۔ اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو آباد کرو، میٹھے بول سے، درگزر سے۔ میرے نبی نے فرمایا علی، طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ کیا، وہ یعنی قتل کروایا، چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دی، روزہ نہیں رکھنے دیا، سود کھلا دیا، جوا کھلا دیا۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان پیچھے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ وہ کہتا ہے شاباش بیٹا، تو کام کر کے آیا ہے۔ اسے آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے کم بختو یہ کام کر کے آیا ہے۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو آگ لگا دے گی، اگلی اولاد برباد ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ نبوت والے اخلاق سیکھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، اچھا خاصا خوبصورت آدمی ہو، مرد و عورت ہو، میلا کچیلا ہو، دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، بدصورت ہو تو بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ اسلام سے خوبصورت زندگی کوئی نہیں، پر اس کا داغ ہے، اس کا میل ہے، اس کے دھبے ہیں۔ بد اخلاق ہونا، بد زبان ہونا، دل میں بغض کو پالنا۔ اپنے اسلام کو خوبصورت بناؤ، اپنی تبلیغ کو خوبصورت بناؤ، اپنی نمازوں کو خوبصورت بناؤ، اپنے گھر کو خوبصورت بناؤ، اپنی تجارت کو خوبصورت بناؤ، اپنی سیاست کو خوبصورت بناؤ، زبان کے میٹھے بول کے ساتھ اور دل کو بغض سے پاک رکھنے کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا انس، انس تمہیں اپنی عظیم الشان سنت بتاؤں؟ عظیم الشان سنت۔ یا ہم لوگ سنتیں ڈھونڈتے پھر رہے، کھانے کی اتنی سنتیں، پانی پینے کی اتنی سنتیں، مسواک کی یہ سنت، سرمے کی یہ سنت، سونے کی یہ سنت، استنجے کی یہ سنت۔ ہاں یہ بھی چھوٹی نہیں ہیں کیونکہ میرے نبی کی ہیں، لیکن جس کو میرے نبی نے خود کہا انس میں تمہیں اپنی عظیم الشان سنت بتاؤں، جو نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی بولتا ہے، اور شاید مجمع کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں کون سی سنت بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس میں تمہیں اپنی عظیم الشان سنت بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ، کا دل کو مسلمانوں کے بغض سے صاف رکھا کر۔ یہ میری عظیم الشان سنت ہے، جو میری اس سنت پہ عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو، میرے چلہ تھا یہ اس سفر کی آخری تشکیل ہے، تو میں نے تھوڑی سی لمبی بات کی ہے کہ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ اپنے اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اس تک پہنچنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو وسیلہ بناؤ۔ اور آپ کی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے جس کو میں نے تھوڑا سا پھیلایا ہے۔ ایک اللہ سے جوڑنے کا سبب ہے وہ بندگی ہے، ایک بندوں سے جوڑنے کا سبب ہے وہ اخلاق ہیں۔ جہاں سے ناگواری آئے اللہ کے لیے سہ جاؤ، بیوی سے آئے سہ جاؤ، اولاد سے بھی آئے تو سہ جاؤ،
ماں باپ سے آئے، بھائی سے آئے، دوستوں سے آئے، خامن سے آئے، بہن سے آئے، بیٹے سے آئے، دوست سے آئے، سہ جاؤ، اللہ کی قسم تمہارا دل اللہ ایسا ٹھنڈا کر دے گا کہ ہمالیہ کی برف میں بھی وہ ٹھنڈک نہ ہوگی جو تمہارے سینے میں اللہ ٹھنڈک بھر دے گا۔ غصہ نکالنے کا بھی ایک مزہ ہے اور پی جانے کا اس سے بھی بڑا مزہ ہے۔ اس زندگی کو عام کرو، یہ دعوت کی محنت ہے، یہ ختم نبوت کی محنت ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کا اجتماع نہیں ہو رہا، یہ ختم نبوت والوں کا اجتماع ہو رہا ہے۔ یہ 40 دن کے لیے جانے والا کوئی تبلیغی جماعت کا آدمی نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے، یہ ختم نبوت کا ماننے والا ہے۔ یہ 3 دن کے لیے جماعت میں جانے والا، اس کا کلمہ کوئی نیا نہیں ہے، وہی ہے۔ یہ شراب کہن ہے، اس کا نشہ اور ہے۔ یہ 7 مہینے کے لیے باہر جانے والا، یہ سال کے لیے باہر جانے والا، اس کی شریعت کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جو میرے رب نے آسمان سے اتاری ہے۔ ہاں اللہ کا فضل ہوا، اسے بھولا سبق یاد آ گیا، اسے بھولا سبق یاد آ گیا کہ انہیں پیغام حق کو لے کر پھرنا ہے، پھرنا۔ یہ سمت کی سب سے خوبصورت ادا ہے، سب سے بڑا عمل ہے، اسی پر اس امت کا سب سے عظیم درجہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ میری امت سے بہتر کوئی امت ہے؟ میری امت پر بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کھلایا۔ میرے اللہ نے کہا، موسیٰ میرے محبوب محمد کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے۔ میرے بھائیو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو، اللہ سے صلح کرو اور جا کے لوگوں سے توبہ کرواؤ، اس کو مناؤ کہ وہ روٹھ گیا، ہم مارے گئے، برباد ہو گئے، وہ راضی ہو گیا، ہمارے کام بن گئے۔ اجتماع تو ایک عنوان ہے محنت کا کہ لوگوں کو جمع کر کے نکالا جائے، ایک عنوان ہے۔ یہ تو 24 گھنٹے کا کام ہے، پل پل کا کام ہے، دم دم کا کام ہے، قدم قدم کا کام ہے، کرتے کرتے مر جاؤ۔ جو نوکر کام کر رہا ہو نا، اچھا تو اس کی کمیوں سے مالک درگزر کرتا ہے، کوئی نہیں میرا کام ٹھیک کرتا ہے، کوئی نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام اگر کرنے والے بن جاؤ ہیں تو تمہاری کمیاں کوتاہیاں آئیں گی، اللہ کے سامنے لگائے گا، ہاں میرا کام کرتے رہے، ٹھیک ہے، میرا کام کرتے رہے۔ کمیوں سے کون پاک ہو سکتا ہے؟ کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو، اس سے احمقانہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جو ٹھیک ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں تبلیغ کروں گا، یہ تو شیطان سے بڑا شیطان ہے۔ جو کہتا میں ٹھیک ہوں، میں بے عیب ہوں، اب میں تبلیغ کروں گا، یہ تو شیطان کا بھی استاد ہے۔ جو جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو گندا سمجھتا چلا جاتا ہے، وہ تو ساری زندگی یہ نہیں کہہ سکتا اب میں ٹھیک ہوں، اب میں تبلیغ کروں گا۔ لہذا یہ صدا لگاؤ اپنی کمیوں کے ساتھ، ہاں اللہ سے مانگو، یا اللہ کہتا تو ہوں خود عمل سے خالی ہوں، آنسو بہاؤ، رو دھو، اللہ عمل کی توفیق بھی دے دے گا۔ صدا لگانا نہ چھوڑو، ہمارا امتیازی نشان ہے یہ۔ اگر ہم عبادات پہ تولے گئے تو پہلی امتیں ہم سے آگے نکل جائیں گی۔ 500 سال کی عبادت اور 50 سال کی عبادت کوئی جوڑ ہے؟ ایک عابد کا میں نے پڑھا 300 سال اپنی عبادت خانے سے باہر نہیں نکلا سوائے پیشاب ضرورت کے لیے، اور 300 برس مصلی پہ گزار دیے۔ اس کی عبادت کے سامنے اس امت کے 60-70 سال کی عبادت چیدارت کیا رکھتی ہے معنی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں انہیں تبلیغ نہیں ملی، ہمیں تبلیغ ملی ہے۔ انہیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا نہیں ملا، ہمیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا ملا ہے۔ لہذا یہی سردار ہوں گے یا قیامت کے دن، یہی سب سے آگے ہوں گے قیامت کے دن۔
تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے اور الحمدللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر آج آپ توبہ کرو گے اللہ خوش بڑا ہوگا. توبہ کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پر جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. عمر تو کٹی عشق بھتا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. نہیں، یہ مومن تو بڑا نیک آدمی تھا. ویسے شاعری کے ترنگ میں یہ شعر کہہ دیا، آخری پل میں بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل. ترمذی کی روایت ہے. وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی پہلو میں لاتا تھا. شراب اور عورت اس کے ہر رات کا کام تھا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر. آج جو سونے کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس پر 60 دینار اب 10 لاکھ کے برابر ہو چکا ہے. ایک عورت کے لیے ایک رات کا حرام 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا کتنی دولت ہوگی. جب اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھا تو اس کے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے. تو کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو کفل لرز گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا. میرے لیے دعا کر، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں. کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور کفل دھڑم گرتا ہے اور مر جاتا ہے. آخری لمحات میں توبہ ہے، آخری لمحات میں. اب کل اگر اس کا مردہ لاشا ملتا ہے تو کوئی اس کو نہلانے نہیں آئے گا، کوئی اس کو کفن دینے نہیں آئے گا، کوئی اس کی میت نہیں اٹھائے گا. یہ ایسا روح سیاہ ان نوجوان تھا. تو میرے اللہ پہ صدقے قربان جاؤں، واہ میرے مولا کیا تو عجب شہنشاہ ہے. سن رہا ہے؟ میرے اللہ نے قانون بدل دیا. آخرت کی باتیں چھپی ہوئیں، برزخ کی باتیں چھپی ہوئیں، پر میرے اللہ نے قانون بدل دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار پر، دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. اللہ نے یقیناً کفل کو معاف کر دیا ہے. جاؤ جنازے کا انتظام کرو، جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو. رب کی رحمت اسے اپنی چھاؤں میں لے چکی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی جھولی میں آ چکا ہے. یہ تو بنی اسرائیل کا تھا. آخری پل کی توبہ نے اسے اتنا اونچا اڑایا. ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، بارش کے قطروں کی طرح، گھنگور گھٹا کی طرح. اندر غم ہے. تو میرے بھائیوں ہماری توبہ تو بڑی جلدی قبول ہوگی. تو نیت کرتے ہو آج اللہ سے صلح کر لیں، کیا خیال ہے؟ کیوں بھائی کرتے ہو تو توبہ کرتے ہو، نیت بھی کہیے کہ نہیں؟ تو پھر کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ. سارے کہو، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو ایک دفعہ سارے آخر تک یا اللہ میری توبہ. 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہاری زبان کے ساتھ تمہارا دل بھی بولے. جب دل بولتا ہے تو میرے رب کی قسم 16 سال ہوں یا 1600 سال ہوں، 20 سال ہوں عمر یا 200 سال ہو، جب آدمی کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ اس کے سارے ایک دم معاف کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سارا مجمع جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اگر دل سے بولا ہے تو اللہ کی قسم خوشخبری لے لو کہ تمہارے سب معاف ہو گئے اور اللہ کی رحمت نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے، ڈھانپ لیا ہے.
اب اگر دوبارہ کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، شیطان چکر دے گا، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کی اور ادھر توڑ دی، ہاں ہاں جب ٹوٹے پھر آ جانا، جب ٹوٹے پھر آ جانا، جب ٹوٹے پھر آ جانا، جب بھی آ کر کہو گے یا اللہ معاف کر، تو ہر دفعہ اتنی ہی خوشی سے معاف کرے گا جتنی خوشی سے پہلی دفعہ اس نے معاف کیا تھا۔ شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں، ادھر کی اور وہاں جا کے توڑنی تھی، یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بیچ میں موت آ گئی تو گیا سیدھا جنت میں۔ میرا چلہ شروع ہوا بہاول نگر سے، تو بہاول نگر میں بیان کیا تو یہ میں کہلواتا ہوں، تو وہاں سے مجمع رخصت ہوا، ایک آدمی مرکز سے نکلا اور چوک میں پہنچا ہے، گھر کی طرف مڑنا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں سے لے گئے ہسپتال، تو وہاں جا کے جان کی بازی ہارا، توبہ کر کے اٹھا اور سیدھا گیا جنت میں۔ بن توبہ کے کبھی پھر کر لوں گا، پھر کر لوں گا، وہ پھر کبھی نہیں آئے گی، کل کروں گا، وہ کل موت پہ آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی۔ تو توبہ تو سب نے کر لی نا بھائی، ہاں اب یہی پیغام لے کر ہم نے اوروں کے پاس جانا ہے، ان سے بھی توبہ کروانی ہے۔ یہ ایک مستقل محنت کی ترتیب ہے، نقل و حرکت کی ترتیب ہے۔ ہر مہینے اپنے مقام پر رہو، 3 دن ہر مہینے نکلتے رہو، شہر کے دور ہو اپنی مسجدوں سے 3 دن کے لیے نکلو، شہر میں رہتے ہو یہ اس روڈ پر تمہارا مرکز ہے، وہاں جمعرات کو جاؤ اور وہاں سے 3 دن کی جماعت بنا کر ہر مہینے نکلو۔ اپنی مسجدوں میں نمازیوں کو بڑھانے کی سوچ بچار کرو کہ اپنی نمازوں کو اپنی مسجدوں کو آباد کیسے کریں، گھروں کا ماحول کیسے دین والا بنے، مسجدیں کیسے آباد ہوں، پورا بازار میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ یہ سوچ بچار کرو گے تو اللہ راہیں کھولتا جائے گا اور کھولتا جائے گا، اور دعوت کے کام کا چلنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ ہدایت کو وجود دینا چاہتا ہے۔ 83 سال سے اللہ اس محنت کو چلا رہا ہے، کتنے اتار چڑھاؤ کے باوجود، اور کتنے عام سادہ درجے کے مسلمان ہیں، لیکن اللہ اس کو 6 بر اعظم میں اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ نظر آ رہا ہے اب ماتھے کے آنکھوں سے کہ اللہ ہدایت کو وجود دینا چاہتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم بڑھ جائے، اس سے بھی زیادہ آوارگی بڑھ جائے، میری بات لکھ لو کہ ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور باطل کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ جو سبب بنیں گے شاد و آباد ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے۔ تو اب کل صبح تو یہاں سے نکلنا ہے اجتماع کے لیے، تو جو بھائی نقد تیار ہوں 7 مہینے 4 مہینے چلے کے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ صبح سے ہی جو بھائی نقد تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں بھائی، بولو بھی جی، بولیں بھائی، بولو بھائی جلدی سے بولو، اب آپ کے میں تو بول چکا 3 گھنٹے بولا ہوں، اب تم بولو جی۔ کوئی بیچ میں نہیں کھڑے ہوئے نام لکھنے میں؟ جی بھائی بولو بھائی، ہمت سے بولو بھائی۔ یہ 3 دن تو شروع ابتدا کر لی جائے، اجتماع کے لیے 3 دن۔ اجتماع کے لیے کون تیار ہیں بھائی؟ اس کے لیے سب، اچھا ماشاءاللہ سب تیار ہیں، اوہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تھوڑا آگے بھی ہمت ہو جائے، اجتماع سے 4 مہینے 40 دن۔ جی بولو بھائی، ہمت حوصلے سے بولو جی۔ جی بھائی، کہاں سے جی؟ برے والا سے 7 ماہ کی جماعت جا رہی ہے اللہ کے راستے میں، الحمدللہ۔ اور جی جی بھائی
جو ہمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا. اللہ کا حق بھی پورا کرنا ہے، بندوں کا حق بھی پورا کرنا ہے. آج کے بعد نماز میں غفلت نہ ہو، اور آج کے بعد کسی سے لڑے ہوئے ہو تو اٹھتے ہی صلح کرنا. بھائی بھائی لڑے ہو صلح کرنا، میاں بیوی لڑے ہوئے ہو صلح کرنا. شیطان کو خوش نہ کرو کہ وہ خوش ہوتا پھرے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا. پڑوسی سے لڑے ہوئے صلح کرو. صلح کرنے میں پہل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بڑا کر دے گا. جی بھائی ابھی دعا کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں. جی بھائی دعا تک تشریف رکھیں بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. ماشاءاللہ میلسی بہاڑی دونوں سے کو جمع کریں اس سے بھی زیادہ مجمع ہے آپ کا ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیرات. تو تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں، انشاءاللہ دعا کر لیتے. انشاءاللہ صبح سے جا رہی ہیں بسیں اجتماع کے لیے، تو جو بھائی تیار ہوں وہ مرکز والوں سے رابطہ فرمائیں. وہ جو تیار ہوں ابھی مرکز تشریف لے جائیں. انشاءاللہ وہاں ترتیب بن چکی ہے تو گاڑیاں روانہ ہوں گی. اب آپ سارے بھائی درود شریف پڑھ لیں، دعا کرتے ہیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. آسمان کو بلند کرنے والے اللہ، زمینوں کو بچھانے والے اللہ، ہواؤں کو چلانے والے اللہ، پانیوں کو بہانے والے اللہ، صمد احد اللہ، لم یلد ولم یولد اللہ، ولم یکن له کفوا احد اللہ. اے بے نیاز اللہ، اے غنی مغنی اللہ، جسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں تو تیری یا اللہ ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے. ہم سائل ہیں، تو دینے والا ہے. ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے. ہم یا اللہ ضرورت مند ہیں، تو ہر ضرورت سے پاک ہے. ہم ضعیف ہیں، تو قوی و قادر ہے. ہم زوال کے یا اللہ گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں اور تو زوال سے پاک ہے. ہم بھوک پیاس میں جکڑے ہوئے ہیں، تو کھانے اور پینے سے پاک ہے. یا اللہ ہم امراض میں جکڑے ہوئے ہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے. اے لا مکان لا زمان مالک الملک اللہ، اے شہنشاہ اعظم اللہ، اے بے نیاز اللہ، ہر چیز پہ قادر قدیر اللہ. تیرے بندے، تیری مخلوق، تیرے غلام تیرے سامنے حاضر، جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، تجھے ناراض کر کے بڑا دکھ دیکھا ہے. ساری امت تڑپ کے رہ گئی، ٹوٹ کے رہ گئی، کٹ کے رہ گئی. یا اللہ ساری زمین آگ کی بھٹی بن گئی ہے. یا اللہ اے مہربان اللہ، یہ تیرا آنگن ہے، یہ تیری دھرتی، تیری سلطنت ہے. یا اللہ تو اسے پاک کر دے شرک سے، کفر سے، ظلم سے، فحاشی سے، بدکاری سے. اسے پاک کر دے میرے آقا سود سے، خیانت سے، کھوٹ سے، ظلم و ستم سے. اے میرے مالک اللہ، یہ سارا فقیروں کا مجمع وفد بن کر تیرے در پر حاضر ہے کہ ہمارے ملک پر بھی رحم فرما دے کہ چاروں طرف آگ نے یا اللہ، چاروں طرف ظلم و ستم نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اے کریم مولا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں جن کی بوٹیاں اڑ جاتی ہیں، یا اللہ اے کریم مولا، بے شک یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. تو اس سے بھی زیادہ سزا دے تو ہم حقدار ہیں. پتھر برسا یا زمین میں دھسا یا ہمیں مسخ فرما یا پانیوں میں بہا یا ہواؤں سے اڑا. تو ہر چیز کا حق رکھتا ہے. حق ہے تجھے، حق ہے تجھے. ہم تیری رعایا ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں. تیرا ہر امر ہمارے بارے میں صحیح ہے، سچ ہے. یا اللہ پر ہم عاجز مسکین اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جس کی وجہ سے پورا دیس ہمارا آگ کی بھٹی بن گیا ہے. معصوم بچوں کے چیتھڑے ماں باپ چنتے پھر رہے ہوتے ہیں. یا اللہ رحم کر دینا، رحم کر دے، رحم کر دے، امن قائم کر دینا. مومن تیرا نام ہے. یا اللہ یہ حکومتوں کے بس کا کام ہی نہیں ہے. تیرا نام مومن ہے.
تو امن کی فضا قائم فرما، تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت فرما۔ درندوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے تیرے محبوب کی امت، اور خاص طور پر ہمارا دیس یا اللہ اس بکری کی طرح ہے جو چاروں طرف بھیڑیوں کے نرغے میں آ چکی ہو۔ اے کریم مولا، تیری قدرت کو تو زوال نہیں ہے، تیری طاقت کو تو زوال نہیں ہے، اور ہم انتہائی زوال کی بستیوں میں جا چکے ہیں۔ اے مولا کریم، تیرے محبوب کی امت کا خون، اور اس ملک میں خاص طور پر تیرے محبوب کی امت کا خون پانی کی طرح یا اللہ بہ رہا ہے، پھول کی پتیوں کی طرح ان کی بوٹیاں بکھر رہی ہیں، فضاؤں میں اڑ رہی ہیں۔ بوڑھے ضعیف، نادار، فقیر، ریڑھی چلانے والے مزدوری کرنے نکلتا ہے اور اس کی بوٹی کا بھی نشان نہیں ملتا۔ معصوم بچہ کھیلنے کو نکلتا ہے اور اس کا ایک عضو بھی ہاتھ میں نہیں آتا۔ اے مولا کریم، اے مہربان اللہ، اب تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں یا اللہ، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے، اپنی ناراضگی کے فیصلے واپس لے لے۔ ہر روز میرے آقا ایک نئی ظلم کی داستان سننے اور پڑھنے کو ملتی ہے، ہر روز یہ دھرتی نیا سے نیا خون پیتی ہے، ہر روز یہ فضائیں نئے سے نئے نوحے سنتی ہے۔ اے مہربان اللہ، تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پہ رونے بیٹھ گیا تھا، مجرم کے ہاتھ کٹنے پہ بیٹھ کے رویا تھا۔ یا اللہ، یہ معصوم بچے جن کی بوٹیاں ماں باپ چنتے پھر رہے ہوتے ہیں، جن کی نکریں ماں باپ اٹھاتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ضعیف، کمزور، فقیر، نادار جو بازاروں میں پتھر توڑتے پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو تازہ روٹی جا کے کھلانے کی آس میں بازار میں بیٹھتے ہیں، ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی۔ میرے اللہ، اے مہربان اللہ، آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا روتا، وہ کتنا یا اللہ درد مند ہوتا۔ اے مہربان اللہ، ہماری فریاد تو تیرے تک ہے یا اللہ، نہ ہمیں حکمرانوں پر کوئی آس ہے، نہ ان سے ہمیں کوئی گلہ ہے، وہ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں یا اللہ۔ اے کریم مولا، ہماری آس تو، ہماری فریاد تیرے آگے، ہمارے شکوے گلے تیرے آگے، تو کرنا یا اللہ، تو کر دینا یا اللہ، تجھے کیا فرق پڑتا ہے یا اللہ۔ یا اللہ، قانون بھی تیرا اور مقنن بھی تو میرے مولا، حکم بھی تیرا اور حاکم بھی تو میرے مولا۔ اگر تو، بے شک تیرا وعدہ ہے تقوی والوں کی مدد کا، پر اگر تو ہم جیسے فاسقوں کی مدد کر لے تو تجھے کوئی پوچھنے والا تو کوئی نہیں یا اللہ۔ ہماری جھولی خالی ہے، ہم کچھ نہیں پیش کر سکتے، صرف یہ چند آنسو ہیں، چند آہیں ہیں، چند سسکیاں ہیں، کچھ فریادیں ہیں، کچھ نوحے ہیں، کچھ نالے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ۔ غار میں پھنسے ہوئے 3 آدمیوں کا قصہ تیرے نبی نے سنایا تھا، انہوں نے تجھے اپنے عمل پیش کیے تھے تو نے غار سے پتھر ہٹا دیا تھا۔ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، تجھے کیا پیش کریں؟ جھولی خالی نہیں ہے، پھٹی ہوئی ہے، کشکول ویلا ہی نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے یا اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ، صرف تیری آس ہے، صرف تیری رحمت کی آس ہے۔ اتنے بڑے مجمع کی فریاد آج سن لے یا اللہ، آج فیصلہ کر دے یا اللہ۔ روزانہ اخباروں کی سیاہ یا اللہ سرخیاں، خبریں یا اللہ دل کے اندر تک دکھ اتار دیتی ہیں۔ اے مولا کریم، تیرے نبی نے بھی وطن کے لیے دعا کی تھی، مکے کے لیے دعا کی تھی، مدینے کے لیے دعا کی تھی، انصار کے لیے کی تھی، مہاجرین کے لیے کی تھی، انصار کی عورتوں کے لیے کی تھی۔ اے کریم مولا، وہ تو تیرا رسول تھا، وہ بھی کہتا تھا احد پہاڑ سے مجھے پیار ہے۔ وہ بھی جب جہاد سے واپس آتا تھا تو مدینے کے قریب پہنچ کر اپنی سواری کو تیز دوڑاتا تھا کہ مدینہ جلدی قریب آ جائے۔ فتح مکہ پر تیرے محبوب نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر گھنٹوں دعا مانگی تھی۔ اے مولا کریم، ہم بھی تو نے اس مٹی سے ہمیں بنایا، اٹھایا یا اللہ، تو نے اس کی محبت دل میں ڈالی۔ اے اللہ، یہ آگ اور خون میں نہا چکا ہے، اب تو معافی دے دے یا اللہ،
اب تو معافی دے دے یا اللہ. جن گناہوں کی وجہ سے یہاں موت کا رقص ہے، یہاں ظالم کے ناخن لمبے ہیں اور یہاں فرعونوں کی مہلت لمبی ہو چکی ہے، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، ہماری وہ خطائیں معاف کر دے یا اللہ. اے کریم آقا، اے مہربان اللہ، تیرے بچانے کے ارادے ہوں تو جلتی آگ پہ خلیل 40 دن بیٹھا رہا، مچھلی کے پیٹ میں یونس 40 دن سیر کرتا پھرا. تیرے بچانے کے ارادے ہوں فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام 30 سال بیٹھے رہے. اے کریم مولا، تو ناراض ہو گیا ہے نا، ہم تیری آج منت کرتے ہیں، تو راضی ہو جا، ہماری توبہ بھی قبول فرما اور ہم سے راضی بھی ہو جا، اور پوری امت سے عام طور پر اور اس ہمارے دیش سے خاص طور پر عذاب و بلا کو ٹال دے یا اللہ. دکھ درد کی داستانیں آج کی رات آخر کر دے، کل کا سورج ہمارا بنا دے، ہدایت کا بنا دے، امن کا بنا دے، محبت کا بنا دے، درگزر کا بنا دے. اے اللہ، تجھے کیسے منائیں، الفاظ کہاں سے لائیں، درد کہاں سے لائیں، یہی جھوٹی موٹی شکل بنائی ہے، اسے ہی قبول فرما لے. اتنا مجمع جو ہاتھ اٹھا رہا ہے، اتنے جو لوگ رو رہے ہیں، اللہ کوئی آنسو تو پسند فرما لے یا اللہ، کوئی آنسو تو پسند فرما لے میرے اللہ. تو کہہ دینا، تو کہہ دینا میں راضی ہو گیا، تو آ جانا، تیرے آنے سے کام بنے گا. تو کہہ دے میں آ گیا ہوں، تو کہہ دے میں آ گیا ہوں یا اللہ، تیرے آنے سے ہی کام بنے گا یا اللہ. تو پشت پہ کھڑا ہو، خیر ہی خیر ہے، تیرا سایہ پیچھے ہٹ جائے تو مر گئے، لٹ گئے یا اللہ. اے کریم آقا، اس سارے مجمع کی درخواست قبول فرما. تو سخی بادشاہ ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھائے تو تیرا فرمان ہم تک پہنچا ہے، تو کہتا ہے مجھے خالی لوٹاتے شرم آتی ہے. یا اللہ، یہ 20-25 ہزار کا مجمع سائل بن کر تیرے آگے آیا بیٹھا ہے یا اللہ. تیری شان کریمی، تیری سخاوت، تیری عطا، تیری داد و دہش، تیرے خزانے، تیری رحمتیں، تیرے فضل و کرم یا اللہ. اس کے شایان شان تو نہیں نا یا اللہ کہ اتنا بڑا مجمع بھی خالی اٹھ جائے. نہیں یا اللہ، آج کر دے، کر دے، رحمت کے فیصلے کر دے. اگرچہ ہم حقیر ہیں، ذلیل ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ہمیں نہ دیکھ، اپنے محبوب کے آنسوؤں کو دیکھ لے یا اللہ. وہ بڑا رویا تھا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. کریم مولا، اس نے ایک مجلس میں کہا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. احد سے واپس آ رہا تھا، دائیں بائیں صحابہ چل رہے تھے، تیرے نبی نے کہا تھا اپنے بھائیوں کی زیارت کرنا چاہتے. تو صحابہ نے کہا تھا ہم آپ کے بھائی ہیں یا رسول اللہ. تو تیرے نبی نے کہا تھا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے. یا اللہ، ہم تو بڑے کمینے ذلیل لوگ ہیں، پر تیرے نبی نے خود ہی ہمیں یہ شرف بخشا ہے، خود ہی یہ شرف بخشا ہے. کہاں ہم، کہاں یہ نکھاتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی. یا اللہ، یہ عنایت تیرے نبی کی ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے بھائی ہونے کا شرف بخشا. یا اللہ، اسی بول کے تو پھیلی آج کرم کر دے اور اپنی مدد کے لیے دروازے کھول دے، فرشتوں کو اتار دے. یا اللہ، جنہوں نے امن و امان برباد کر دیا ہے، جنہوں نے فرعونی لبادے اوڑھ لیے ہیں اور قارونی دل اپنے اندر میں فٹ کر لیے ہیں اور شدادی اتوار جنہوں نے اپنا لیے ہیں، تو یا اللہ ان کو پکڑ لینا میرے آقا. بچہ مار کھا کے ابا کو کہتا ابا چل میرے ساتھ، مجھے گلی میں فلاں فلاں نے مارا ہے، ہم بھی پٹ پٹا کے تیرے پاس آئے ہیں کہ آ جا ہمارے ساتھ. آج ساری دنیا کا باطل ہمیں مارنے مٹانے پر آیا ہوا ہے، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. تو ہمارا کن انت ولینا، کن انت وکیلنا، کن انت شہیدنا.
كن أنت رقيبنا كن أنت حفيظنا كن أنت نصيرنا كفى بك نصيرا كفى بك وليا كفى بك رقيبا كفى بك حفيظا كفى بك وليا اے کریم اللہ اے کریم اللہ ایک تو ہی تو ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے باقی تو سارے دیتے بھی ہیں ڈانٹتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں دھتکارتے بھی ہیں تو ہی تو ایک شہنشاہ ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے اور جتنا بڑا ایمان والوں کا مجمع تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو نظر کرم فرما دے نظر محبت سے دیکھ لے یا اللہ دیکھ لے یا اللہ اس سارے آئے ہوئے مجمع کو قبول فرما لے ہمارا ٹوٹا پھوٹا سفر بھی قبول فرما لے کوئی ذرہ خیر تجھے پسند آیا ہو تو راضی ہو جا نہ پسند آیا معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے جو ہم پہ ایمان میں آگے چلے گئے ان کی قبریں جنت کا باغ بنا دے اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما یا اللہ جو محشر کے میدان میں تیری جہنم بھڑکتی آئے تیری جنت مہکتی آئے تو تیرا عرش آئے تو تیرا اعلان ہوگا ممتاز اليوم ایھا المجرمون آج مجرم الگ ہو جاؤ تو ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دے دینا ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دے نیک لوگوں کے پیچھے جگہ دے دینا اور مجرموں میں کھڑا نہ کرنا میرے مولا ہم لٹ گئے مارے گئے اگر تو ہمارا حساب لینے پہ آ گیا پھر تو آگ کے سوا کوئی ٹھکانا نہیں ہاں تو نے اوپر سے ہی کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے پھر جان بخشی ہو جائے گی ہماری فائل نہ کھولنا میرے مولا ہماری کتاب کاپی نہ کھولنا میرے مولا یہ تو گندگی بدبو تعفن سے بھری ہوئی ہوگی ہماری تو نیکیاں بھی بدبودار ہیں گناہ تو پہلے ہی سر پہ بوجھ ہیں ویسے ہی کہہ دینا ٹھیک ہے اپنے محبوب کے پیچھے جگہ دے دینا اپنے عرش کا سایہ دے دینا اپنے محبوب کے حوض کا پانی دے دینا اس کی شفاعت میں ہمارا حصہ بھی ہو جائے ہم بھی اس کی شفاعت کی چادر میں آ جائیں یا اللہ وہ صراط کو پار کرا دینا جہنم کے اوپر سے عافیت سے گزار دینا جنت الفردوس میں محبوب کا پڑوس دے دینا یا اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر عقبہ بھی جتنا مجمع آیا ہے انہیں پورے شہر والوں کو اور یہ جہاں جہاں سے آئے ہیں ان سب کو یا اللہ انتہائی جزائے خیر عطا فرما اور جتنے یہاں بیچارے پولیس والے پہرے دے رہے ہیں ان کے بھی یا اللہ انہیں بھی قبول فرما انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما جتنے انتظامیہ یہاں کھپ تپ رہی ہے انہیں بھی اس کی بہتر جزا عطا فرما جتنے مرد عورت آئے ہوئے ہیں ان سب پر نظر کرم فرما جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما جتنے مقروض ہیں قرض عطا کروا جتنی موذی بیماریوں کا شکار ہیں شفا کاملہ عطا فرما جتنے یا اللہ آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے جو روٹھے ہوئے ان کو آپس میں منا دے جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے یا اللہ جو ناجائز کاروبار دھندوں میں ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے کر رزق حلال عطا فرما دے یا اللہ ہمارے بازاروں کو جھوٹ خیانت اور سود سے پاک کر دے ہمارے ایوانوں کو ظلم و ستم سے پاک کر دے ہماری عدالتوں کو عدل کا نشان بنا دے ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے ہماری عورتوں کو با حیا پردہ دار بنا دے ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند یا اللہ غیرت مند بنا دے یا اللہ الفتیں محبتیں رشتے ناتے استوار فرما دے اور یا اللہ اے کریم مولا اس سارے مجمع کا آنا قبول فرما انہیں اپنے خزانوں سے انتہائی جزائے خیر عطا فرما اور یا اللہ جن بھائیوں نے ابھی ارادہ کیا ہے اور اجتماع پہ جا رہے ہیں ان کا جانا بھی پسند فرما اور آنے والے اجتماع کو جیسے تو نے پہلا اجتماع عافیت سے پورا کروا دیا اسے بھی اپنے فضل سے پورا کروا دے اور پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ جن کو اولاد نہیں انہیں نیک اولاد دے دے
جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے. یا اللہ جو میاں بیوی میں آپس میں غلط فہمیاں رنجشیں ہیں دور فرما کے محبتیں پروان چڑھا دے. اولاد ماں باپ میں کوئی یا اللہ تلخیاں ہیں اسے دور فرما کے محبتیں پروان چڑھا دے. بھائی بھائی میں تلخیاں ہیں تو دور فرما کے محبتیں قائم فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.